الله الرحمن الرحيم. میرے اپنے پیر و مرشد میرے نام جی پیر سید محمد اکبر شاہ بخاری المعروف سے گن والے، آپ اپنے آستانے پہ ہیں۔ یہ سن 40 اور 50 کے درمیان کی بات ہے، 1940 اور 50 کے درمیان کی بات ہے، یا 1930 اور 40 کے درمیان کی بات ہے۔ آپ بیٹھے ہیں تو ایک آپ کو مرید تھا فیصل آباد میں، مظفر خان نام تھا اس کا، اس کی جوانی میں اولاد ہوئی نہیں، بڑھاپا طاری ہونے والا تھا، آیا آپ کے پاس، دعا کی، اللہ تعالی اس کو بیٹا دیا۔ جب بیٹا ہو گیا 13 یا 14 سال کا، تو وہ چکوک میں رہتا تھا، فیصل آباد، سردار تھا اپنے خاندان کا، تو بیٹے کو لے کے شہر کی طرف آیا، تو جا رہے تھے باپ بیٹا، اس سے راستے پہ جا رہے تھے، اچانک ایک مجنون راستے پہ بیٹھا تھا یا کھڑا تھا، اس نے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس کا نام لے کے، مظفر خان تیرے بیٹے کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ جلد مر جائے گا تیرا بیٹا۔ تو مظفر خان کو اور تو کچھ سوچا نہیں، تو اس نے ادھر پیغام بھجوایا، اگر میں جا رہا ہوں اور بیٹا ہم مرشد کے پاس جا رہے ہیں، بڑی انٹا سی اس زمانے میں بھی چلتی تھی، یہ اسٹینڈ پہ بیٹھا آگے امی والی، تو میرے بزرگ اس سے نیچے بیٹھتے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آیا آ کے آپ بیٹے کو پکڑے ہوئے ہے، پچھلی عمر میں بیٹا ملا، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے روئی جا رہا ہے، اور میں اب رشتہ لوں، آپ لوگ کیوں رو رہا ہے؟ کہتا کس طرح ایک مجذوب نے کل کہا ہے اسی طرح مجھے کہ تیرے بیٹے کی زندگی بہت کم رہے گی، کچھ دیر آپ خاموش رہے، آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے، جو اس مجذوب نے کہا ہے اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح اور لوگ تھے ان کے ساتھ لگے رہے، اب مظفر خان جو ہے نا اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے، روئی جا رہا تھا، تو کچھ دیر بعد آپ جو ہے نا فرماتے ہیں یاد تیرا جو رونا ہے وہ مجھے پریشان کر رہا ہے، تو ان کا سونے رو نو تو کیا کروں، پچھلی عمر میں بیٹا ملا، اب جب وہ جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اب جو ہے نا حکم آ گیا کہ اس کی موت ہے، تو میں رو لوں اور کیا کروں؟ آپ نے کہا یار خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد آپ فرماتے تیرے خاندان میں فلاں نام کی ایک لڑکی ہے، اب اللہ عز و جل کے ولی کی یہ بات سنو، تیرے خاندان میں ایک لڑکی ہے، اس کا یہ نام ہے، اب اللہ عز و جل کا ولی ایک ہیلہ بھی پیش کر رہا ہے ساتھ، اس کا یہ نام ہے، اس نے کہا بالکل ہے اس نام کی، اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دو، اللہ عز و جل اس کی زندگی بڑھا دے گا اور تم نکل جاؤ۔ وہ پھر بیٹھا، وہاں بھی چلا گیا، کیونکہ سردار تھا خاندان کا، اس گھر میں وہ غریب گھرانہ تھا، گیا کہتے کس طرح بیٹی تمہاری کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا کا کر دو، نکاح ہو گیا۔ اب وہی مظفر خان اس نے اپنے پوتوں کو بھی کھلایا، تو کیا تھا؟ کیا تبدیلی ہو گئی لوح محفوظ میں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لوح محفوظ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایسا کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو نعوذ باللہ من ذالک کا ازل میں پتہ ہی نہیں تھا، یہی ہے نا۔ اس وقت یہ روح وزیر ہوا، اس کو کوئی بندہ دعا مانگے گا اور ایک ہیلا کرے گا اس کے ساتھ، اس کی عمر بڑھ جائے گی، نہیں، اللہ عز و جل کو ازل میں پتہ تھا۔ ایک جس نے اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے کہ گندے پانی کے قطرے سے وہ پیدا کیا ہے، پیدائش کا بارے میں بتا رہے ہیں کہ گندے پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو اس حالت میں پیدا کر سکتا ہے کل وہ اس حالت میں لوٹا نہیں سکتا ہڈیوں کو۔ اس مالک کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں، اس کو اس وقت پتہ نہیں تھا یہ ابھی ہو رہا ہے، یا ہم نے دعا کی، کسی نے دعا کی اور اس کی دعا کی وجہ سے یہ اس کا کام ایسے ہو گیا، مطلب کیا جو لوح محفوظ میں تھا وہ وہاں بھی رہ گیا اور اس کا کام جو ہے نا ہو گیا، لوح محفوظ میں نئی چیز لکھ دی گئی، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔
رب کے عدلی فیصلے وہ تبدیل نہیں ہوں گے، وہ اسی طرح ہو کے رہیں گے جو اللہ نے ازل میں لکھے۔ یہاں پہ بھی اسی طرح تھا کہ میرا فلاں بندہ اس کے لیے ایک ہیلا کرے گا، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو کہا کہ جب بیٹا جانا نا مصر میں تو وہ ایک دروازے سے کٹھے نہیں گزرنا، یہ ایک ہیلا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے تعریف فرمائی یعقوب علیہ السلام کی کہ میرے علم والے بندوں میں سے ایک علم والا بندہ ہے یعقوب۔ کیوں؟ اتنے لمبے چوڑے جوان تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہ جب یہ اکٹھے 11 گزریں گے تو نظر لگ جائے گی ان کو۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا جو نقصان زیادہ ہوگا وہ نظر کی وجہ سے ہوگا، اور اس سے بہت ساری اموات بھی ہو جاتی ہے نظر کی وجہ سے، نظر لگتی ہے۔ ظاہری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ بیمار ہو گیا، جناب اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو کینسر ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے اور اس کی نظر کے ساتھ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا، انہوں نے فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے نہیں گزر کے جانا، یا اکٹھے نہیں گزرنا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا۔ تو کیا تھا؟ یہ ایک ہیلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو نظر لگ جائے گی۔ سیم اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے، جب اس نے نظر دوڑائی مجذوب کی نگاہ تو ایک جگہ تک اٹھی ہے، جس طرح احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، آپ اپنے مسجد میں ایک مجذوب تھے، نام ان کا ذہن میں ایک مجذوب سید تھے، آئے آ کے کہتے ہیں کہ مولوی میرے نبی مکرم کی بادشاہ زمینوں پہ ہے۔ تو آگے آپ نے فرمایا نہیں شاہ صاحب، میرے نبی مکرم کی بادشاہت آسمانوں پہ بھی ہے اور زمینوں پہ بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، زمینوں میں بادشاہت ہے۔ جب یہ تکرار ہو رہا تھا آپ بار بار فرماتے تھے نہیں، میرے نبی مکرم کی جو بادشاہت ہے وہ آسمانوں پہ بھی ہے زمینوں پہ بھی ہے۔ اسی دوران آپ کا جو صاحبزادہ تھا عبد المصطفیٰ وہ چھت سے گرا، آپ کی جو زوجہ مبارکہ تھی وہ سن رہی تھی، یہ سارے مکالمے سن رہی تھی، پیچھے گرا تو آ کے فوراً کہتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جو شاہ صاحب کے ساتھ جو مجذوب کے ساتھ انہیں ٹکر لی تو وہ گر گیا چھت سے نیچے۔ آپ نے بڑے تاریخی جملے کیا، آپ نے فرمایا یہ ایک میرا بیٹا ہے، ہزاروں بھی ہوتے میں قربان کر دیتا، جو نبی مکرم کا مقام ہے اسے میں کوئی پیچھے نہ ہٹتا۔ اچھا آپ بچے کو جو گرا تھا چھت سے اس کو معمولی سی چوٹ ہی نہیں ہے، اسی دیر تک جو ہے نا وہ جو شاہ سے دوبارہ ہے آ کے کہتا مولوی تو نے ٹھیک کہا، میرے نبی مکرم کی بادشاہت زمینوں پہ بھی ہے آسمانوں پہ بھی ہے۔ اب پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ پہلے تو یہ آپ نے فرمایا اس کی نگاہ اتنے تک ہی تھی، زمینوں کا تک تو اس کی نگاہ تھی کہ زمینوں پہ جو ہے نا بادشاہت ہے، آسمانوں پہ اس کی نگاہ ہی نہیں تھی، اس کا وہ مقام ہی نہیں تھا۔ جب اس کو پتہ چلا، جب اس کی نگاہ اٹھی، اس نے دیکھا کہ بے شک آسمانوں میں نبی مکرم کی وہاں بھی بادشاہت۔ تو اسی طرح سے سید اکبر شاہ المعروف گھونڈ والے سرکار مجذوب نے کتنے دیکھا کہ اس کی وفات ہے، جو اگلی سٹیج تھی وہ اللہ عز و جل کا وہ خاص و خاص بندہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا فلاں سے رشتہ ہو جائے تو اس کی زندگی بڑھ جائے گی۔ تو یہاں پہ کوئی کہے کہ یہ تبدیلی ہو گئی، تبدیلی نہیں ہوئی، تبدیل لا تبدیل لکلمات اللہ، تبدیلی نہیں، اللہ عز و جل کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ عز و جل کے عزیز حکم میں یہ تھا میرا فلاں بندہ دعا بھی کرے گا اور ایک ہیلا پیش کرے گا اور اس ہیلے کی وجہ سے اس کی زندگی بڑھ جائے گی۔